وہ رات قیامت کی رات تھی اور باہر آسمان سے برستی بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جیسے قدرت بھی ہمارے گھر پر ٹوٹنے والی افتاد پر نوحہ کے نہ ہو۔ لاؤنج میں دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ عجیب سا شور مچا رہی تھی، اور امی جان صوفے پر نیم دراز ہاتھوں میں تسبیح تھامے مسلسل روئے جا رہی تھی، جبکہ ابو جان کھڑکی کے پاس کھڑے باہر کے گھپ اندھیرے کو گھور رہے تھے، جہاں سوائے مایوسی کے کچھ نہیں تھا۔ احد بھائی کو لاپتہ ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، اور ان 3 دنوں نے ہمارے ہنستے کھیلتے گھرانے کو قبرستان جیسی خاموشی میں بدل دیا تھا۔ احد بھائی صرف میرا بھائی نہیں تھا، بلکہ وہ اس گھر کی رونق تھا، ایک کامیاب بزنس مین اور انتہائی سمجھدار انسان، جو اپنے دوستوں کے ساتھ فیری میڈوز کے ٹرپ پر گیا تھا، مگر پھر وہاں لینڈ سلائیڈنگ کی خبر آئی اور سب کچھ ملبے تلے دب گیا۔ ریسکیو والوں نے کہا تھا کہ امید بہت کم ہے، اور یہی وہ جملہ تھا جس نے امی کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ میں کچن سے پانی کا گلاس لے کر امی کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک باہر مین گیٹ پر زوردار دستک ہوئی۔ اس طوفانی رات میں اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ امی ایک دم سے اٹھ بیٹھیں اور ان کی آنکھوں میں امید اور خوف کا ایک عجیب سا طوفان امڈ آیا۔ ابو نے فوراً میری طرف دیکھا اور ہم تینوں کے دل جیسے حلق میں آ گئے تھے۔ کون ہو سکتا ہے اتنی رات گئے؟ کیا کوئی بری خبر ہے یا پھر کوئی معجزہ رونما ہو چکا ہے؟ میں کانپتی ٹانگوں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی اور میرا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر جم سا گیا تھا۔ باہر ہوا کا شور چیخ رہا تھا اور میرے دل میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے، مگر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا۔ سامنے بارش میں بھیگا ہوا احد بھائی کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے، مگر وہ زندہ تھا۔ وہ میرے سامنے اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ امی پاگلوں کی طرح ننگے پاؤں باہر کی طرف بھاگیں اور احد بھائی کو گلے لگا لیا۔ وہ رو رہی تھی اور ان کا چہرہ چوم رہی تھی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ان کا بیٹا موت کے منہ سے واپس آ گیا ہے۔ ابو بھی دوڑ کر آئے اور احد بھائی کو بازوؤں میں بھر لیا۔ یہ خوشی کا منظر تھا، مگر میری نظریں احد بھائی کے کندھے کے پیچھے جم گئی تھی، جہاں اندھیرے میں کوئی اور بھی کھڑا تھا۔ بارش کے پانی میں بھیگا ہوا ایک وجود جس سے سر سے پاؤں تک ایک عجیب سے رنگ کا شال اوڑھ رکھا تھا، جو رات کی تاریکی میں بھی الگ سے چمک رہا تھا۔ احد بھائی نے امی کے آنسو پونچھے اور پھر آہستگی سے پیچھے ہٹتے ہوئے اس سائے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، امی، ملیے اس سے، یہ ماہنور ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میں آج آپ لوگوں کے درمیان زندہ نہ ہوتا۔ اسی نے مجھے موت کے منہ سے نکالا ہے، اور اب یہ صرف میری محسن نہیں بلکہ میری شریک حیات بھی ہے۔ احد بھائی کے یہ الفاظ بم بن کر ہمارے سروں پر گرے۔ امی اور ابو ایک لمحے کے لیے سن ہو گئے۔ شادی، اور وہ بھی ایسے حالات میں جب ہم سب سوگ منا رہے تھے۔ مگر پھر احد بھائی کی زندگی کی خوشی اس قدر بڑی تھی کہ انہوں نے فوراً ہی سر تسلیم خم کر دیا اور سوال و جواب کا وقت ٹال دیا۔ تبھی وہ لڑکی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی روشنی میں آئی، اور جیسے ہی لاؤنج کی لائٹ اس کے چہرے پر پڑی تو میرے حلق میں سانس اٹک گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا، اتنا سفید کہ غیر حقیقی لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری جھیل جیسی نیلی اور پراسرار تھیں، جن میں جھانکنا ناممکن تھا۔ اس کے بال بارش میں بھیگے ہونے کے باوجود کمر تک لہراتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ خوبصورت تھی، مگر اس کی خوبصورتی میں ایک ایسی دہشت تھی جو بیان سے باہر تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر ہم سب کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا ہو۔ احد بھائی اسے لے کر اندر آئے تو میں نے نوٹ کیا کہ اس کے چلنے کی آواز بالکل نہیں تھی، حالانکہ اس نے پیروں میں کچھ پہن رکھا تھا، مگر اس کی چال بلیوں جیسی خاموش اور سبک تھی۔ امی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور دعائیں دیں، مگر میں دور کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی گھنٹی بج رہی تھی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ کچھ غلط ہے، عائشہ، کچھ بہت غلط ہے۔ میں نے ہمت کر کے قدم بڑھایا اور کہا، خوش آمدید بھابی، میں عائشہ ہوں، احد بھائی کی چھوٹی بہن۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی دھیمی اور سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو میرے پورے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا نہیں تھا بلکہ برف کی سل جیسا یخ تھا، اتنا ٹھنڈا کہ انسان کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگا جیسے میں نے کسی مردہ جسم کو چھو لیا ہو۔ میں نے گھبرا کر فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، مگر ماہنور بھابی کے چہرے پر تاثرات بالکل سپاٹ رہے، جسے انہیں معلوم ہو کہ ان کا لمس انسانی برداشت سے باہر ہے۔ اگلے چند گھنٹے گھر میں ایک عجیب سی افراتفری اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں گزرے۔ امی نے فوراً کچن کا رخ کیا تاکہ اپنے بیٹے اور نئی بہو کے لیے کھانا گرم کر سکیں،
جبکہ ابو احد بھائی سے ان کے حادثے کی تفصیلات پوچھ رہے تھے۔ احد بھائی بتا رہے تھے کہ کیسے لینڈ سلائیڈنگ کے بعد وہ ایک گہری کھائی میں جا گرے تھے۔ وہاں انہیں مقامی قبیلے کے لوگوں نے پناہ دی، جہاں ماہنور بھابی نے ان کی دیکھ بھال کی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ماہنور بھابی یتیم ہے اور اس دنیا میں ان کا احد بھائی کے سوا کوئی نہیں، اس لیے انہوں نے وہیں نکاح کر لیا۔ میں خاموشی سے بیٹھی ماہنور بھابی کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ صوفے پر بالکل ساکت بیٹھی تھی، جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ اس کی پلکیں جھپکنے کی رفتار عام انسانوں سے بہت کم تھی، اور اس کی نظریں لاؤنج کی ہر چیز کا یوں جائزہ لے رہی تھیں جیسے کوئی شکاری اپنے نئے علاقے کو پرکھتا ہے۔ جب امی نے کھانے کی میز سجائی اور سب کو بلایا تو ہم سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ بھوک اور تھکن سے احد بھائی کا برا حال تھا اور وہ کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ امی بار بار ماہنور بھابی کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹا تم بھی کھاؤ، تم تو بہت کمزور لگ رہی ہو، سفر کی تھکن ہوگی۔ مگر ماہنور بھابی نے پلیٹ میں موجود چکن کڑھائی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس نے صرف کھانے کی پلیٹ کو اپنے چہرے کے قریب کیا اور ایک گہری سانس لی، جیسے وہ کھانے کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی ہو، اور پھر پلیٹ واپس رکھ دی۔ امی نے حیرانی سے پوچھا، ارے بیٹا تم کھا کیوں نہیں رہی؟ کیا پسند نہیں آیا؟ میں تمہارے لیے کچھ اور بنا دوں؟ ماہنور بھابی نے اپنی وہ پراسرار آنکھیں اٹھا کر امی کو دیکھا اور اپنی کھنکدار مگر بھاری آواز میں پہلی بار بولی، نہیں امی جان، بس میرا پیٹ بھر گیا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی جو خالی کمرے میں دیر تک سنائی دیتی رہی۔ ہم سب حیران تھے کہ اتنا لمبا سفر کر کے آنے والا انسان صرف کھانے کو سونگھ کر کیسے پیٹ بھر سکتا ہے۔ مگر احد بھائی نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، امی وہ دراصل پہاڑی لوگ ہیں نا، کم کھاتے ہیں، اور شاید ابھی سفر کی وجہ سے طبیعت بوجھل ہے، آپ اسے آرام کرنے دیں۔ اس رات میں اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرا ذہن بار بار ماہنور بھابی کے اس برفیلے لمس اور کھانے کو سونگھنے والے انداز میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ جو ٹھنڈک میں نے اس کے ہاتھ میں محسوس کی تھی وہ نارمل نہیں تھی، وہ سردیوں کی عام ٹھنڈک نہیں تھی، بلکہ وہ ایسی ٹھنڈک تھی جو ہڈیوں میں اتر جاتی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ طوفان اب تھم چکا تھا، مگر ہوا کی سائیں سائیں ابھی بھی جاری تھی۔ مجھے شدید پیاس لگی تو میں اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتری اور کچن کی طرف جانے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف کہیں کہیں اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ میں لاؤنج کی طرف بڑھی تو مجھے ایک انتہائی مسحور کن خوشبو کا احساس ہوا۔ یہ یاسمین اور رات کی رانی کے پھولوں کی ملی جلی خوشبو تھی، جو اتنی تیز تھی کہ دماغ کو معطر کر رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ بند گھر میں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے باغ میں تو ایسے پھول نہیں لگے تھے۔ میں نے سوچا شاید ماہنور بھابی نے کوئی پرفیوم لگایا ہو، مگر یہ خوشبو قدرتی پھولوں جیسی تھی، مصنوعی نہیں۔ میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف مڑی تو میری نظر اچانک بک شیلف کے پاس پڑے صوفے پر پڑی اور میرے قدم وہیں جم گئے۔ میرے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا اور حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ وہاں گھپ اندھیرے میں کوئی بیٹھا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں ماہنور بھابی تھی۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، کوئی لائٹ نہیں جل رہی تھی، مگر وہ ہاتھ میں ایک کتاب پکڑے بڑے آرام سے اس کے اوراق پلٹ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ اتنے اندھیرے میں کوئی انسان کیسے پڑھ سکتا ہے جہاں اپنا ہاتھ دکھائی نہ دے رہا ہو، وہاں وہ کتاب کے باریک حروف کیسے پڑھ رہی ہے۔ میں ابھی اسی خوف میں مبتلا تھی کہ اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، اور اس لمحے میری روح فنا ہو گئی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں عام انسانوں جیسی نہیں تھیں، بلکہ ان میں سے جگنوں جیسی مدھم سی سبز روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ چمک رہی تھی بالکل کسی جنگلی جانور کی طرح جو رات کے اندھیرے میں شکار کو دیکھتا ہے۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی، میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز میرے گلے میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی وہ چمکتی ہوئی آنکھیں سیدھی میری روح میں اتر رہی تھی۔ میں الٹے قدموں واپس بھاگی اور اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ لاک کر دیا اور کمبل میں منہ چھپا کر کانپنے لگی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ میرا بھائی جس لڑکی کو بیاہ کر لایا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، کوئی ایسی مخلوق جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ اس رات میں خوف کے مارے سو نہیں سکی اور ساری رات آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی۔ میرا وہم اب یقین میں بدل چکا تھا کہ احد بھائی کے ساتھ آنے والی یہ بلا کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ صبح جب میں ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلی تو گھر کا ماحول بظاہر بہت نارمل تھا۔ امی ناشتہ بنا رہی تھیں اور ابو اخبار پڑھ رہے تھے۔ احد بھائی ابھی سو رہے تھے، لیکن ماہنور بھابی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے امی سے دبی آواز میں پوچھا، امی بھابی کہاں ہیں؟ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ تو فجر کے وقت ہی اٹھ گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ باغ میں ٹہلنے جا رہی ہوں، اسے تازہ ہوا پسند ہے۔
میں نے کھڑکی سے باہر باغ میں جھانکا تو دیکھا کہ ماہنور بھابھی لان کے بیچوں بیچ کھڑی ہیں، اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ہمارے لان کے وہ گلاب کے پودے جو پچھلے مہینے مالی کی غفلت سے سوکھ چکے تھے اور جن پر صرف کانٹے باقی تھے، ماہنور بھابھی نے اپنا ہاتھ ایک سوکھی ہوئی ٹہنی پر رکھا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ٹہنی پر سبز پتے پھوٹنے لگے اور لمحوں میں وہاں ایک سرخ گلاب کھل اٹھا۔ یہ کوئی نظر کا دھوکہ نہیں تھا، میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے قدرت کے قانون کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کوئی انسان نہیں تھی، بلکہ زندگی اور موت پر اختیار رکھنے والی کوئی پراسرار ہستی تھی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے گھر کی پالتو بلی مانو، جو اجنبیوں سے سخت نفرت کرتی تھی اور کبھی کسی کے پاس نہیں جاتی تھی، وہ ماہنور بھابھی کے پیروں میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، اور ماہنور بھابھی بڑے پیار سے اسے سہلا رہی تھی۔ جانور انسانوں سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور مانو کا یہ رویہ بتا رہا تھا کہ وہ ماہنور بھابھی کو پہچانتی ہے یا پھر اس کی طاقت کے زیر اثر ہے۔ میں کھڑکی کے پردے کے پیچھے چھپی یہ سب دیکھ رہی تھی کہ اچانک ماہنور بھابھی نے گردن موڑ کر سیدھا میری کھڑکی کی طرف دیکھا، حالانکہ میں پردے کے پیچھے تھی اور مجھے دیکھنا ناممکن تھا، مگر اس کی نظریں سیدھی میری آنکھوں سے ٹکرائیں اور اس کے ہونٹوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں، اور وہ مجھے یہ پیغام دے رہی ہو کہ عائشہ تم کچھ بھی دیکھ لو، کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی اور میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا شاید میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ میں نے ابھی ابھی اپنی آنکھوں سے ایک ناممکن واقعہ دیکھا تھا۔ ایک سوکھی ہوئی ٹہنی پر لمحوں میں زندگی دوڑ گئی تھی، اور وہ سرخ گلاب جو وہاں کھلا تھا وہ عام گلاب نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کا رنگ خون کی طرح گہرا سرخ تھا۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو رگڑنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس کو بتاؤں۔ اگر میں امی ابو کو بتاتی تو وہ یقیناً یہی کہتے کہ مجھے وہم ہوا ہے یا میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ میں نے گہرے سانس لیے اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تاکہ ناشتے کی میز پر کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی جہاں سب ناشتہ کر رہے تھے۔ احد بھائی بڑے خوشگوار موڈ میں تھے اور امی انہیں پراٹھا بنا کر دے رہی تھیں۔ میں خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور سر جھکا کر بریڈ پر مکھن لگانے لگی، حالانکہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ابھی ہم ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ مانور بھابھی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں وہی سرخ گلاب تھا جو انہوں نے ابھی ابھی اپنے جادوئی لمس سے اگایا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور صبح کی روشنی میں ان کا حسن اور بھی زیادہ خیرہ کن لگ رہا تھا۔ انہوں نے آتے ہی وہ گلاب احد بھائی کی طرف بڑھایا اور اپنی کھنکدار آواز میں کہا، احد یہ آپ کے لیے ہے، صبح کی پہلی خوشبو۔ احد بھائی نے مسکراتے ہوئے وہ پھول تھام لیا اور اسے سونگھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سرشاری آ گئی، جیسے وہ کسی نشے میں ہوں۔ انہوں نے کہا، واہ مانور، یہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن ہمارے باغ کے گلاب تو سارے سوکھ گئے تھے، یہ کہاں سے ملا؟ یہ سوال سن کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے چوری نظروں سے ماہنور بھابھی کو دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئیں اور بولیں، بس ایک پودا بچا ہوا تھا جس پر آپ کی نظر نہیں گئی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور آنکھیں سکیڑ لیں، جیسے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی ہوں۔ میں نے لقمہ نگلنے کی کوشش کی مگر وہ میرے حلق میں پھنس گیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ عورت میرے بھائی کو کسی جادو کے زور پر اپنے قابو میں کیے ہوئے ہے اور اب یہ پورے گھر پر قبضہ کرنے والی ہے۔ دن گزرتے گئے اور گھر کا ماحول بظاہر تو نارمل تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ کچھ بھی نارمل نہیں ہے۔ ماہنور بھابھی گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن ان کا طریقہ بہت عجیب تھا۔ وہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر لیتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ میں نے انہیں ایک وقت میں 2 جگہوں پر دیکھا ہے۔ ایک پل وہ کچن میں ہوتی اور دوسرے ہی پل وہ چھت پر کپڑے اٹھاتی نظر آتی۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ جب وہ گھر میں چلتی تو ان کے پیروں کی چاپ سنائی نہیں دیتی تھی، چاہے وہ لکڑی کے فرش پر ہی کیوں نہ چل رہی ہوں۔ اور وہ خوشبو، وہ یاسمین کی تیز خوشبو اب ہر وقت ہمارے گھر میں بسی رہتی تھی، چاہے کھڑکیاں بند ہوں یا کھلی۔ امی کہتی تھیں کہ ماہنور بھابھی بہت صفائی پسند ہے، اسی لیے گھر مہکا رہتا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ سب سے زیادہ عجیب رویہ ہماری بلی بانو کا تھا۔ وہ بلی جو مجھے بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اب ہر وقت ماہنور بھابھی کی گود میں پڑی رہتی تھی۔ میں نے کئی بار دیکھا کہ مانو گھنٹوں ماہنور بھابھی کے چہرے کو تکتی رہتی تھی، اور ماہنور بھابھی اس سے دھیمی آواز میں ایسی زبان میں باتیں کرتی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ ان دونوں کے درمیان جیسے کوئی خفیہ رابطہ تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے احد بھائی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شام کو آفس سے آئے تو میں ان کے کمرے میں چلی گئی۔ ماہنور بھابھی وہاں نہیں تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور احد بھائی کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، احد بھائی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، بھابھی کے بارے میں۔ احد بھائی نے فائل سے نظر ہٹا کر مجھے دیکھا
اور مسکرائے۔ ہاں بولو کیا بات ہے، کیا شاپنگ کے لیے پیسے چاہیے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا نہیں بھائی، پیسوں کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بھابھی وہ تھوڑی عجیب ہیں۔ احد بھائی کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، وہ سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا عجیب کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا بھائی وہ نارمل نہیں لگتی، ان کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہیں، وہ کھاتی نہیں ہیں، بس کھانے کو سونگھتی ہیں، اور گھر میں عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں۔ احد بھائی نے گہرا سانس لیا اور میری طرف دیکھ کر نرمی سے بولے، عائشہ دیکھو وہ ایک بہت مختلف ماحول سے آئی ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ تھوڑے الگ ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کے بارے میں ایسے خیالات رکھو۔ میں نے کہا لیکن بھائی میں نے خود دیکھا ہے کہ… احد بھائی نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا، ان کی آواز میں سختی آ گئی۔ انہوں نے کہا عائشہ وہ جیسی بھی ہے میری زندگی ہے، اگر وہ نہ ہوتیں تو میں آج زندہ نہ ہوتا، میں ان پہاڑوں میں مر چکا ہوتا۔ انہوں نے میری جان بچائی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم یا گھر کا کوئی بھی فرد ان کے بارے میں کوئی شک کرے۔ بھائی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی کے زیر اثر ہوں۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ مجھے لگا کہ بھائی پر بھابھی نے کوئی کالا جادو کر دیا ہے اور وہ میری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ میں مایوس ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ بھائی سب کچھ جانتے ہیں اور وہ کس قدر بڑی قربانی دے کر خاموش بیٹھے ہیں۔ اسی رات میرے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جس نے میرے اور مہنور بھابھی کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ امی اور ابو کسی رشتہ دار کی شادی میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور احد بھائی کسی بزنس ڈنر پر دیر سے آنے والے تھے۔ میں گھر میں اکیلی تھی اور ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ یہ درد اتنا شدید تھا کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ اپینڈکس کا درد تھا جو مجھے پہلے بھی ایک بار ہوا تھا، لیکن اتنا شدید نہیں تھا۔ میں صوفے سے نیچے قالین پر گر گئی اور درد کی شدت سے تڑپنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میرے پیٹ کے اندر کوئی خنجر چلا رہا ہے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میرا موبائل میز پر پڑا تھا لیکن مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے روتے ہوئے امی کو پکارا لیکن گھر خالی تھا۔ درد کی لہریں میرے دماغ کو معاف کر رہی تھیں اور مجھے لگا کہ اب میں مر جاؤں گی۔ تبھی اچانک لاؤنج کی لائٹ بند ہو گئی اور اندھیرے میں مجھے سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز آئی۔ حالانکہ میں نے کہا تھا کہ مانور بھابھی کی چاپ نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت وہ جان بوجھ کر قدموں کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ میں نے دھندلی نظروں سے دیکھا تو مانور بھابھی میرے قریب آ رہی تھی۔ اندھیرے میں ان کا سفید لباس چمک رہا تھا اور ان کی آنکھیں وہ سبز روشنی سے دہک رہی تھیں۔ میں درد کے باوجود اس کے خوف سے پیچھے کھسکنے لگی۔ وہ میرے پاس آئیں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، بس اپنی گود میں میرا سر رکھا۔ ان کا لمس برف جیسا تھا، لیکن اس وقت وہ ٹھنڈک مجھے سکون دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا ڈرو مت عائشہ، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے وہ کمرے میں موجود نہ ہوں بلکہ کہیں دور سے بول رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے بازوؤں میں اٹھا لیا اور میں حیران رہ گئی کہ مجھ جیسی صحت مند لڑکی کو انہوں نے پھول کی طرح اٹھا لیا تھا، جیسے میرا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ وہ مجھے لے کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھیں۔ درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن اب مجھے ایک عجیب سا نشہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لائیں جہاں گھوپ اندھیرا تھا اور خوشبو بہت تیز تھی۔ انہوں نے مجھے بیڈ پر لٹایا اور میرے پیٹ پر جہاں درد تھا اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ میرے جسم سے لگا، مجھے لگا میرے اندر بجلی کا کرنٹ دوڑ گیا ہے۔ وہ درد جو جان لیوا تھا اچانک سکڑنے لگا۔ مانور بھابھی نے آنکھیں بند کر لیں اور ان کے ہونٹ ہلنے لگے۔ وہ کسی ایسی زبان میں کچھ پڑھ رہی تھی جو دنیا کی کوئی زبان نہیں لگتی تھی۔ وہ الفاظ بھاری اور قدیم تھے، جیسے پتھروں کے ٹکرانے کی آواز ہو۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ سے نیلے رنگ کی روشنی نکل رہی ہے جو میرے جسم میں جذب ہو رہی تھی۔ میں خوفزدہ تھی لیکن میرا درد ختم ہو رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ شدید درد غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں ہانپتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرت سے اپنے پیٹ کو چھو کر دیکھا۔ وہاں درد کا نام و نشان نہیں تھا۔ مانور بھابھی میرے سامنے کھڑی تھی اور اب ان کا چہرہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، جیسے انہوں نے اپنی بہت ساری توانائی خرچ کر دی ہو۔ انہوں نے گہری سانس لی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، عائشہ یہ بات ہمارے درمیان راز رہے گی نندرانی، ورنہ تم مجھے کھو دو گی اور شاید اپنے بھائی کو بھی۔ ان کے لہجے میں دھمکی نہیں تھی بلکہ ایک التجا اور اداسی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہے بھابھی؟ آپ انسان نہیں ہے نا؟ مانور بھابھی نے تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا، یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، بس اتنا جان لو کہ میں یہاں صرف محبت کے لیے ہوں، کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آئی۔ اس رات ہم دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خفیہ بانڈنگ بن گئی۔ میں اب بھی ان سے ڈرتی تھی
لیکن اب اس ڈر میں احسان مندی بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں نے احد بھائی یا امی کو اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن میری نظریں اب بدلی ہوئی تھیں۔ میں جان گئی تھی کہ وہ ایک جن زادی ہے جو انسانی روپ میں ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ اگلے چند دن سکون سے گزرے، لیکن میں نوٹ کر رہی تھی کہ مانور بھابھی کچھ پریشان رہنے لگی ہیں۔ وہ بار بار کھڑکیوں سے باہر جھانکتی جیسے کسی کے آنے کا ڈر ہو۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر سرخی پھیلی ہوئی تھی، میں اور ماہنور بھابھی لان میں چائے پی رہے تھے۔ اچانک گیٹ کے باہر ایک کالا کتا نمودار ہوا۔ وہ عام کتا نہیں تھا، اس کا قد بہت بڑا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ گیٹ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور گھر کی طرف منہ کر کے عجیب سی آوازیں نکالنے لگا، جو نہ بھونکنے کی تھی اور نہ رونے کی۔ مانور بھابھی کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر کر ٹوٹ گیا اور ان کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھیں اور گھبرا کر بولیں، وہ آ گیا، وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون بھابھی، کون آ گیا ہے؟ مانور بھابھی نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور تیزی سے کچن کی طرف بھاگی۔ وہ ایک پیالے میں پانی لے کر آئیں اور اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا۔ پھر وہ دیوانہ وار گھر کے تمام دروازوں اور کھڑکیوں کی چوکھٹ پر اس پانی سے لکیریں کھینچنے لگی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ بھابھی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ وہ بولیں، عائشہ یہ حصار ہے، اگر میں نے یہ نہ کیا تو وہ اندر آ جائے گا اور تم سب کو مار دے گا۔ میں بری نظر سے بچا رہی ہوں، بس تم دعا کرو کہ یہ حصار نہ ٹوٹے۔ باہر کتے کی آوازیں اب وحشتناک ہوتی جا رہی تھی اور گھر کے اندر کا ماحول دم گھٹنے والا ہو گیا تھا۔ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ میری جن زادی بھابھی کسی بہت بڑی مصیبت سے بھاگ کر یہاں آئی ہیں، اور اب وہ مصیبت ہمارے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ احد بھائی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے اور ہم دو لڑکیاں اس خوفناک بلا کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلی تھیں، جو باہر اندھیرے میں اپنی سرخ آنکھوں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ رات کا وہ خوفناک پہر جیسے تھم سا گیا اور باہر موجود وہ کالا کتا یا جو بھی بلا تھی وہ صبح کی اذانیں ہوتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ مگر اس کے جانے کے بعد بھی مانور بھابھی کی بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ساری رات جائے نماز پر بیٹھی رہی تھی اور ان کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ میں بھی ڈر کے مارے ان کے کمرے میں ہی قالین پر لیٹ گئی تھی، کیونکہ مجھے اکیلے اپنے کمرے میں جانے سے وحشت ہو رہی تھی۔ صبح جب روشنی پھیلی تو گھر کا ماحول بظاہر پرسکون تھا، مگر دیواروں پر ایک عجیب سی اداسی جمی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ مانور بھابھی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ان کا رنگ جو ہمیشہ چمکتا تھا آج کچھ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، مگر ان کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ میں ان کے پاس گئی اور آہستہ سے پوچھا، بھابھی وہ چیز کیا تھی جو کل رات باہر تھی؟ مانور بھابھی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر نظریں چرا لیں۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، عائشہ وہ بس ایک وہم تھا، تم زیادہ مت سوچو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ مجھے ڈرانا نہیں چاہتی تھی، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ آنے والا وقت ہمارے لیے بہت بھاری ہے۔ احد بھائی جب ناشتے کی میز پر آئے تو وہ بھی کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ انہوں نے مانور بھابھی سے پوچھا کہ تم اتنی تھکی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ کیا رات کو نیند نہیں آئی؟ مانور بھابھی نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، بس احد تھوڑا سر میں درد تھا، اس لیے نیند نہیں آئی۔ آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے احد بھائی کو بتانے کے لیے منہ کھولا، مگر مانور بھابھی نے میز کے نیچے میرا پاؤں دبا دیا اور مجھے اپنی وہ خوفناک آنکھیں دکھائیں جن میں صاف لکھا تھا کہ خاموش رہو۔ میں چپ ہو گئی، مگر میرے اندر کا تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر میری بھابھی کون ہیں اور ان کے پیچھے کون سی مصیبت لگی ہوئی ہے۔ اسی شام ہمیں امی کی طرف سے ایک قریبی رشتہ دار کی شادی میں جانے کا بلاوا آیا۔ امی نے کہا کہ ہم سب کو جانا ہے کیونکہ وہ بہت قریبی لوگ ہیں۔ مانور بھابھی نے پہلے تو انکار کیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر احد بھائی کے اصرار پر وہ مان گئی۔ ہم سب تیار ہونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں تیار ہو کر جب مانور بھابھی کے کمرے میں گئی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی زیور پہن رہی تھی۔ انہوں نے گہرے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ انسان پلک جھپک نہ بھول جائے۔ میں ان کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی اور آئینے میں ان کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، بھابھی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، بالکل کسی شہزادی کی طرح۔ انہوں نے مسکرا کر آئینے میں مجھے دیکھا اور کہا، شکریہ عائشہ، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ لیکن تبھی میری نظر آئینے میں موجود ان کے عکس پر پڑی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آئینے میں میرا عکس تو بالکل صاف نظر آ رہا تھا، مگر میرے ساتھ کھڑی ماہنور بھابھی کا عکس دھندلا تھا۔ وہاں ان کا چہرہ یا جسم نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ صرف ایک روشنی کا ہالہ تھا، ایک سفید سی چمک جو انسانی شکل سے مشابہ تو تھی، مگر اس میں انسانی نقوش نہیں تھے۔ میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں ملیں کہ شاید مجھے دھوکا ہو رہا ہے، مگر منظر وہی تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بھابھی یہ آئینے میں آپ نظر کیوں نہیں آ رہی؟
یہ کیا ہے بھابھی؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ ماہنور بھابھی کا ہاتھ رک گیا۔ انہوں نے گھبرا کر آئینے کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم سے ان کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ انہوں نے مجھے کچھ سمجھانے کی بجائے اپنی آنکھیں بند کیں اور اچانک ڈریسنگ ٹیبل کا وہ بڑا شیشہ زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ کانچ کے ٹکڑے پورے کمرے میں پھیل گئے۔ میں چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ ماہنور بھابھی میری طرف گھومی اور تیزی سے بولی، یہ پرانا آئینہ تھا عائشہ، شاید خراب تھا اس لیے تمہیں ایسا لگا۔ جاؤ جلدی جاؤ، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ ان کی سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ مجھے کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں اب جانے والی نہیں تھی۔ میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور چیخ کر بولی، بس بہت ہو گیا بھابھی، مجھے اب اور جھوٹ نہیں سننے۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں نے سب کچھ دیکھا ہے، وہ پھولوں کا کھلنا، وہ آپ کا برف جیسا لمس، وہ کالا کتا اور اب یہ آئینہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ انسان نہیں ہیں، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اگر آپ نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں ابھی نیچے جا کر سب کو بتا دوں گی، چاہے پھر آپ مجھے مار ہی کیوں نہ دیں۔ میری بات سن کر ماہنور بھابھی جیسے بے جان ہو گئی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئیں اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ان کے کندھے ہلنے لگے اور کمرے میں سسکیوں کی آواز گونجنے لگی۔ وہ رو رہی تھی اور ان کے رونے کی آواز بھی عام انسانوں جیسی نہیں تھی، بلکہ ہوا کے رونے جیسی تھی۔ میں سہم کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں کا رنگ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب وہ نیلی نہیں بلکہ شعلوں جیسی سنہری تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور انتہائی دکھ بھرے لہجے میں بولی، تم ٹھیک کہتی ہو عائشہ، میں انسان نہیں ہوں، میں کوہ کاف کی ایک شہزادی ہوں اور میرا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے جہاں تم لوگ رہتے ہو۔ ان کے منہ سے یہ اعتراف سن کر اگرچہ مجھے پہلے بھی شک تھا مگر پھر بھی میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، تو پھر آپ یہاں میرے بھائی کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ انہیں مارنے آئی ہیں؟ ماہنور بھابھی نے تڑپ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، نہیں عائشہ، خدا کے لیے ایسا مت سوچنا، میں احد سے محبت کرتی ہوں، ایسی محبت جو ہماری دنیا میں ممنوع ہے۔ تمہیں یاد ہے احد پہاڑ سے گرا تھا، وہ گر کر مر چکا تھا عائشہ، اس کی سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ وہ میں تھی جس نے اسے گرتے ہوئے دیکھا اور تھام لیا۔ میں نے اپنی دنیا کا سب سے بڑا قانون توڑا اور اپنی زندگی کی سانسیں اس کے اندر پھونک دیں۔ میں نے اسے بچا لیا، مگر ایسا کرنے سے میں اپنی برادری کی مجرم بن گئی۔ اب احد کی زندگی میری سانسوں سے جڑی ہے۔ اگر میں اسے چھوڑ کر واپس گئی یا مجھے کچھ ہو گیا تو احد بھی اسی لمحے مر جائے گا، کیونکہ اس کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ میرا دیا ہوا تحفہ ہے۔ میں یہاں اس کی زندگی کی محافظ بن کر بیٹھی ہوں۔ ماہنور بھابھی کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں جسے ایک بلا سمجھ رہی تھی وہ تو میرے بھائی کی مسیحا نکلی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے بارے میں کتنا غلط سوچا، مگر وہ کالا کتا کون تھا؟ ماہنور بھابھی نے خوفزدہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور بولی، وہ ظالم جن ہے، میرے قبیلے کا سب سے خطرناک محافظ اور جلاد۔ میرے والد نے اسے مجھے ڈھونڈنے اور سزا دینے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مجھے لینے آیا ہے عائشہ، اور اگر میں اس کے ساتھ واپس نہ گئی تو وہ اس پورے گھر کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گا۔ وہ ابھی صرف موقع کی تلاش میں ہے اور میرا حصار کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک پورے گھر کی لائٹس ایک جھٹکے سے بند ہو گئیں اور باہر طوفانی ہوا چلنے لگی۔ کھڑکیاں اتنی زور سے کھڑکنے لگیں جیسے کوئی انہیں توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ ماہنور بھابھی ایک دم کھڑی ہو گئیں اور ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، وہ آ گیا ہے عائشہ، اس نے میرا حصار توڑ دیا ہے، اب یہاں رکنا خطرناک ہے، ہمیں احد کے پاس جانا ہوگا۔ ہم اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ لاؤنج میں گھپ اندھیرا تھا اور ہوا کا ایک بگولا گھر کے اندر چکر لگا رہا تھا۔ چیزیں اپنی جگہ سے اڑ رہی تھیں اور ڈیکوریشن پیسز گر کر ٹوٹ رہے تھے۔ امی اور ابو کی گھبرائی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ احد بھائی شاید ابھی گھر نہیں پہنچے تھے یا شاید وہ بھی اسی طوفان میں کہیں پھنس کر رہ گئے تھے۔ ماہنور بھابھی مجھے اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی کہ اچانک مین دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور وہ کالا سایہ جو کل رات کتے کی شکل میں تھا اب ایک دیو ہیکل دھوئیں کے ستون کی شکل میں اندر داخل ہوا۔ اس کی دو سرخ آنکھیں اندھیرے میں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور اس کی آواز کسی بھوکے شیر کی دھاڑ جیسی تھی جس نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ امی اور ابو چیخ مار کر صوفے کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ سایہ سیدھا ہماری طرف بڑھا اور ایک بھاری اور کرخت آواز گونجی، ماہنور، اپنی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، بادشاہ کا حکم ہے کہ تمہیں واپس لایا جائے یا یہیں فنا کر دیا جائے۔
میں خوف سے مانور بھابی کی قمیض میں منہ چھپا کر کانپ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ آج ہماری موت یقینی ہے، مگر تبھی مانور بھابی نے مجھے پیچھے دھکیلا اور آگے بڑھ گئیں۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، میں واپس نہیں جاؤں گی ظالم، میں نے انسانی محبت کو چنا ہے اور میں آخری سانس تک اس کی حفاظت کروں گی۔ یہ کہتے ہی مانور بھابی کے جسم سے ایک تیز نور نکلنا شروع ہوا۔ ان کا انسانی روپ بدلنے لگا، ان کا قد لمبا ہو گیا اور لباس ہوا میں لہرانے لگا۔ ان کے ہاتھ میں روشنی کی ایک تلوار نمودار ہو گئی۔ یہ ان کی اصل نوری جناتی شکل تھی جو انتہائی خوفناک مگر پرشکوہ تھی۔ وہ اپنی فیملی کو بچانے کے لیے اپنی اصل شکل میں آ چکی تھی، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑتی۔ گھر کا منظر اب کسی میدان جنگ جیسا تھا۔ ایک طرف وہ سیاہ شیطانی سایہ تھا اور دوسری طرف ماہنور بھابی کا نورانی وجود۔ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے اور فضا میں چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ میں فرش پر گری پھٹی ہوئی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ کالا سایہ آگے بڑھا اور اس نے آگ کا ایک گولا ماہنور بھابی کی طرف پھینکا۔ بھابی نے اپنی نوری تلوار سے اسے روکا، مگر دھماکہ اتنا شدید تھا کہ وہ پیچھے جا گری۔ وہ انسانی دنیا میں اپنی پوری طاقت استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ان کی مجبوری تھی اور دشمن اس بات کو جانتا تھا۔ وہ کالا جن کہا لگا کر ہنسا اور بولا، تم کمزور ہو چکی ہو شہزادی، تم ایک حقیر انسان کے لیے اپنی لافانی زندگی برباد کر رہی ہو، اب مرو اس کے ساتھ۔ وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا کہ اچانک دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ بجلی کڑکی اور روشنی میں ہم نے دیکھا کہ احد بھائی دروازے پر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک عجیب سا قدیم خنجر تھا اور چہرے پر خوف کے بجائے غضب کا تاثر تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ احد بھائی یہ سب دیکھ کر بھاگے کیوں نہیں یا حیران کیوں نہیں ہوئے، مگر اگلے ہی لمحے احد بھائی نے جو کیا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ بھاگ کر ماہنور بھابی کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور اس کالے جن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں بولے، خبردار اگر تم نے میری بیوی کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا، میں جانتا تھا تم آؤ گے اور میں تمہارے لیے تیار تھا۔ احد بھائی کا یہ انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس راستے کبھی انجان تھے ہی نہیں۔ وہ شروع دن سے جانتے تھے کہ ان کی بیوی کون ہے اور وہ کس خطرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ احد بھائی کی للکار سن کر وہ کالا جن ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا اور اس کی سرخ آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ ایک معمولی انسان اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرأت کر رہا ہے۔ لاؤنج میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی تھی، جس میں صرف طوفانی ہوا کا شور اور ہماری تیز چلتی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں فرش پر بیٹھی احد بھائی کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت مجھے کوئی عام انسان نہیں بلکہ کسی داستان کا ہیرو لگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں موجود خنجر کی دھار پر ایک نیلی سی روشنی ناچ رہی تھی، جو شاید انہیں ماہنور بھابی نے پہاڑوں میں دیا تھا۔ کالا جن کہا لگا کر ہنسا اور اس کی آواز سے گھر کی دیواریں لرز اٹھیں۔ اس نے حقارت سے احد بھائی کو دیکھا اور بولا، اے نادان انسان، تو مٹی کا بنا ہوا کھلونا ہے اور میں آگ کی مخلوق ہوں۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ یہ لوہے کا ٹکڑا مجھے روک پائے گا؟ ہٹ جا میرے راستے سے، ورنہ میں تجھے راکھ بنا دوں گا اور تیری بیوی کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ احد بھائی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، مگر ان کی آواز میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی۔ انہوں نے خنجر کو مضبوطی سے تھاما اور بولے، میں مٹی کا ضرور ہوں ظالم، لیکن میرے سینے میں جو محبت ہے وہ تمہاری آگ سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے ماہنور سے وعدہ کیا تھا کہ میں آخری سانس تک اس کا محافظ بنوں گا، اور آج وہ وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ تم میری لاش پر سے گزر کر ہی ماہنور تک پہنچ سکتے ہو۔ ماہنور بھابی جو زمین پر گری ہوئی تھی، انہوں نے تڑپ کر کہا، نہیں احد، پیچھے ہٹ جائیں، یہ بہت طاقتور ہے، یہ آپ کو مار دے گا۔ مگر احد بھائی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کالے جن کا صبر جواب دے گیا اور اس نے ایک زوردار دھاڑ کے ساتھ احد بھائی پر حملہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے سیاہ آگ کا ایک کوڑا نکلا جو سیدھا احد بھائی کی گردن کی طرف لپکا۔ میں نے چیخ مار کر آنکھیں بند کر لیں کہ اب سب ختم ہو گیا، مگر اسی لمحے ایک تیز روشنی کا جھماکا ہوا اور ماہنور بھابی نے بجلی کی تیزی سے بیچ میں آ کر وہ وار اپنے اوپر لے لیا۔ ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی اور ماہنور بھابی دور جا گری۔ ان کا نورانی وجود کانپنے لگا اور ان کی چمک مدھم پڑنے لگی۔ احد بھائی پاگلوں کی طرح ان کی طرف لپکے، مگر کالے جن نے انہیں ہوا میں ہی دبوچ لیا اور اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ احد بھائی کے منہ سے خون نکل آیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میرا بھائی اور بھابھی دونوں موت کے دہانے پر تھے اور میں بے بسی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ کالا جن فتح مندانہ انداز میں آگے بڑھا اور بولا،
دیکھ لیا انجام؟ محبت کمزوروں کا سہارا ہے اور طاقت صرف نفرت میں ہے۔ اب میں تم دونوں کی جان نکال دوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ احد بھائی کی طرف بڑھ رہا تھا جو درد سے کراہ رہے تھے۔ اسی لمحے میرے دماغ میں ماہنور بھابھی کی کہی ہوئی بات گونجی کہ جنزادی کی طاقت اس کے راز میں ہوتی ہے، لیکن اس کی جیت انسان کی دعا اور ہمت میں ہوتی ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں یہاں صرف رونے کے لیے نہیں ہوں، میرے پاس وہ ہتھیار ہے جو ان آگ کے پتلوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے لرزتے ہونٹوں کو جنبش دی اور پوری قوت سے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ میری آواز شروع میں مدھم تھی، مگر پھر وہ ایک چیخ میں بدل گئی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ جیسے ہی قرآنی الفاظ میرے منہ سے نکلے، فضا کا رنگ بدلنے لگا۔ میرے پڑھتے ہی وہ کالا جن جو احد بھائی کی طرف بڑھ رہا تھا اچانک رک گیا اور اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ چیخنے لگا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا ہو۔ میری آواز میں ایک غیبی طاقت آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ماہنور بھابھی کا مدھم پڑتا ہوا وجود دوبارہ روشن ہونے لگا ہے۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ انہوں نے ہمت جمع کی اور دوبارہ کھڑی ہو گئیں۔ ادھر کالا جن تکلیف سے دوہرا ہو رہا تھا۔ اس کے جسم سے سیاہ دھواں نکلنا شروع ہو گیا تھا، جیسے وہ اندر سے جل رہا ہو۔ ماہنور بھابھی نے اپنی نوری تلوار اٹھائی اور پوری طاقت سے نعرہ مارتے ہوئے کالے جن پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ کالا جن اسے برداشت نہ کر سکا۔ اس کا ایک بازو کٹ کر دور جا گرا اور وہ دردناک آواز میں چیخا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہاں اس کی دال نہیں گلے گی، کیونکہ نوری کلام اور جنزادی کی مشترکہ طاقت کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے ہم سب کو دیکھا اور جاتے جاتے ایک زہریلی پھنکار ماری۔ اس کے منہ سے کالا دھواں نکلا جو سیدھا ماہنور بھابھی کے سینے سے ٹکرایا۔ کالا جن تو غائب ہو گیا اور طوفان تھم گیا، مگر ماہنور بھابھی اس آخری وار کی تاب نہ لا سکی اور زمین پر ڈھیر ہو گئیں۔ گھر کی لائٹس واپس آ گئیں، مگر ہمارے لیے ابھی امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ احد بھائی گرتے پڑتے ماہنور بھابھی کے پاس پہنچے اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ماہنور بھابھی کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کا جسم کبھی انسانی شکل اختیار کرتا اور کبھی دھوئیں میں بدلنے لگتا۔ وہ اپنی شکل برقرار نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ان کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ انہوں نے احد بھائی کے گال پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا اور انتہائی کمزور آواز میں بولیں، احد مجھے جانا ہوگا۔ وہ وار زہریلا تھا۔ اب میں انسانی دنیا میں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اگر میں یہاں رہی تو میرا یہ جلتا ہوا وجود آپ کو بھی جلا دے گا۔ مجھے جانے دیں احد، میری اور آپ کی کہانی یہیں تک تھی۔ احد بھائی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ انہوں نے زور سے نفی میں سر ہلایا اور بولے، نہیں ماہنور، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تم نے مجھے زندگی دی تھی، اب میں تمہیں زندگی دوں گا۔ ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی تھی۔ احد بھائی نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ خنجر اٹھا لیا جو پاس ہی پڑا تھا۔ ماہنور بھابھی نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ نہیں احد، یہ مت کرنا، یہ بہت خطرناک ہے، اس سے آپ کی جان جا سکتی ہے۔ مگر احد بھائی نے ان کی ایک نہ سنی۔ انہوں نے خنجر کی نوک اپنی ہتھیلی پر رکھی اور زور سے دبا دی۔ سرخ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ احد بھائی نے اپنا خون آلود ہاتھ ماہنور بھابھی کے ماتھے پر رکھ دیا اور چیخ کر بولے، میں احد اپنے خون سے تمہیں اس دنیا میں قید کرتا ہوں۔ آج سے تم نہ جن ہو نہ پری، تم صرف میری ہو۔ انسانی خون کا یہ بندھن تمہیں کہیں جانے نہیں دے گا۔ جیسے ہی احد بھائی کا گرم خون ماہنور بھابھی کے ٹھنڈے ماتھے پر لگا، ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوئی۔ ماہنور بھابھی کا جسم زور سے جھٹکا اور وہ دھواں جو ان کے وجود سے نکل رہا تھا اچانک ختم ہو گیا۔ ان کا چہرہ جو مدھم پڑ رہا تھا دوبارہ روشن ہو گیا اور ان کی سانسیں بحال ہو گئیں۔ یہ ایک قدیم اور خطرناک عمل تھا جس نے آگ اور مٹی کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا تھا۔ اب وہ آدھی جن اور آدھی انسان بن چکی تھی اور ہمیشہ کے لیے زمین پر قید ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب امی اور ابو ڈرتے ڈرتے لاؤنج میں آئے تو منظر بدل چکا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں بکھری پڑی تھیں اور احد بھائی ماہنور بھابھی کو پانی پلا رہے تھے۔ امی نے روتے ہوئے پوچھا، بیٹا یہ کیا قیامت ٹوٹی تھی؟ یہ کیسی آوازیں تھیں؟ احد بھائی نے بڑی مہارت سے بات بنائی اور کہا، امی کچھ ڈاکو گھر میں گھس آئے تھے۔ وہ بہت خطرناک لوگ تھے، لیکن میں نے اور ماہنور نے مقابلہ کیا اور وہ بھاگ گئے۔ ماہنور کو تھوڑی چوٹ آئی ہے لیکن اب سب ٹھیک ہے۔ امی اور ابو نے سکھ کا سانس لیا اور احد بھائی کی بہادری کے گن گانے لگے۔ میں ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور میری اور ماہنور بھابھی کی نظریں ملیں۔ انہوں نے مجھے ہلکا سا اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ میرا راز اب تمہارے سینے میں دفن ہے۔ میں اب صرف ان کی نند نہیں تھی بلکہ ان کی رازدار بھی تھی۔
میں جانتی تھی کہ میرے بھائی نے اپنی محبت کو بچانے کے لیے کتنا بڑا جوا کھیلا ہے۔ اس رات کے بعد مہنور بھابھی کافی دن بیمار رہیں۔ ان کا جسم اب پہلے جتنا ٹھنڈا نہیں تھا، مگر اب بھی نارمل نہیں تھا۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے خاص ماحول کی ضرورت تھی، اسی لیے احد بھائی نے ان کے کمرے میں ہر وقت ٹھنڈک اور خوشبو کا انتظام کر دیا تھا۔ وہ کالا جن کبھی دوبارہ نہیں آیا۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب مہنور بھابھی مکمل طور پر انسانی دنیا کا حصہ بن چکی ہیں اور ان پر کوہ کاف کے قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ مہینے گزر گئے اور زندگی اپنی ڈگر پر واپس آ گئی۔ سردیوں کی ایک ٹھنڈی رات تھی اور ہم سب لاؤنج میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ ہیٹر جل رہا تھا اور کمرے میں ایک پرسکون گرمائش تھی۔ احد بھائی صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور مہنور بھابھی ان کے ساتھ بیٹھی سویٹر بن رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تو مجھے ان کی آنکھوں میں وہی محبت نظر آئی جس نے دو مختلف دنیاؤں کو ایک کر دیا تھا۔ میں نے غور سے مہنور بھابھی کو دیکھا۔ وہ بظاہر بالکل نارمل لگ رہی تھی، بالکل عام گھریلو خاتون کی طرح، لیکن پھر میری نظر ان کے پیروں پر گئی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ان کے پیر قالین پر نہیں تھے بلکہ زمین سے 2 انچ اوپر ہوا میں معلق تھے۔ وہ آج بھی زمین پر قدم نہیں رکھتی تھیں۔ میں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر ایک آنکھ دبا دی اور انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ لی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ عائشہ یہ ہمارا راز ہے۔ میں نے بھی آنکھ مار دی اور دل میں سوچا میری بھابھی اس دنیا کی نہیں ہے، لیکن وہ اس گھر کی رحمت ہے۔ باہر ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو چکی تھی اور ہمارا گھر ایک ایسے راز کا امین تھا جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا۔ محبت کی طاقت نے جادو کو شکست دے دی تھی اور اب ہم سب ایک ایسی خوشی میں زندہ تھے جس میں تھوڑا سا خوف اور بہت سارا پیار شامل تھا۔ اور یوں جنزاتی کا وہ سایہ جو کبھی ہمیں ڈراتا تھا اب ہمارا محافظ بن چکا تھا۔ یہی ہماری کہانی کا اختتام تھا اور ایک نئی پراسرار زندگی کی شروعات۔